میں اگر آپ سے ایک سوال کروں کہ آپ کی زندگی کے 40 سال گزر رہے ہیں، 45 سال گزر رہے ہیں، آپ نے اللہ اور رسول کے لیے کچھ کیا؟ کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ کیا کسی دو بندوں کو نبی کا عشق سکھایا، اللہ کا قرآن سکھایا، کہ ان کے اندر اللہ رسول کی محبت ڈالی؟ کیا جواب ہے؟ اپنے لیے کیا؟ اپنی ذات کے لیے پڑھ لیا یار MBBS کروں گا، FCPS کروں گا، پھر SR بھرتی ہوں گا، پھر AP بنوں گا، پروفیسر بنوں گا، پھر تو بڈھڑا ہو جائے گا، پھر تیرے ڈسپینسر تیرا ہسپتال کھا جائیں گے اور تو مر جائے گا، تیرے بچے کو جنازے کی دعا بھی نہیں آتی۔ ایسے پروفیسروں کے جنازے پڑھتا ہوں، ان کے بیٹوں سے جنازے کی دعا پوچھتا ہوں، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بس کھڑے رہتے ہیں ہم، بس استغفار پڑھتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا واہ کیا بات ہے بھائی، تیرے ابے نے تجھے 1 کروڑ کا ڈاکٹر بنایا، پرائیویٹ میڈیکل کالج میں کتنے کروڑ کا ڈاکٹر بنا؟ 1 کروڑ کا، پھر تجھے DHA میں گھر بھی دیا، گاڑیاں بھی دی، لیڈی ڈاکٹر سے تیری شادی بھی کروائی، ہسپتال بھی بنا کے دے گیا، اور پھر تو اپنے والد کا اتنا بھی حق ادا نہ کر سکا کہ جاتے ہوئے تو اسے جنازے کی دعا پڑھ کے دعائے مغفرت کر سکے۔ مسلمانوں کدھر جا رہے ہو؟ دنیا کے ہیں مسافر، منزل تیری قبر۔ ہاں دنیا کے مسافر، خبر کر، اور تو مسافر ہے، ہمیشہ نہیں رہنا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بندے خبر کر، دنیا دی زندگی نو بہتر سمجھدا؟ یا اللہ ہے تو ایسے ہی، تو بتا کیا بہتر ہے؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ، فرمائے آخرت بہتر ہے، جتنے عرصہ وہاں رہنا ہے اتنا عرصہ اس کے لیے محنت کر، اور جتنا عرصہ یہاں رہنا ہے اتنا عرصہ اس کے لیے محنت کر۔ جب سے یہ بات سنی، ایک اللہ والا ملا، سوچا تھا ہسپتال بنائیں گے، میاں بیوی دونوں ڈاکٹر ہیں، 18ویں گریڈ کے افسر ہیں، نشتر کے اندر موجود ہیں، ڈاکٹروں کو پڑھاتے ہیں، ڈاکٹروں کے استاد ہیں، ہمارے لیے چھوٹا سا ایک ہسپتال بنانا کوئی مشکل نہیں۔ لیکن جب سے اللہ والا ملا نا، اس نے ایک بات سمجھا دی کہ پتر ہمیشہ اتنے نہیں رہنا، دادے پر دادے ٹر گئے، بڑے بڑے بادشاہ دے نام و نشان مٹ گئے، اللہ دا ولی سید علی حجویری 977 سال گزر گئے، آج بھی 24 گھنٹیاں دے اندر 1 لاکھ بندہ لنگر کھا رہا ہے۔ آؤ اللہ کا ذکر کرو، اللہ مرنے کے بعد تیری قبر کو بھی آباد رکھے گا، وہاں بھی قرآن پڑھا جاتا رہے گا، وہاں بھی ذکر ہوتا رہے گا۔ خدا کی قسم جب مرشد نے یہ بات سمجھائی ہے، اس دن کے بعد پھر دل سے خیال ہی نکل گیا کہ کوئی ہسپتال بھی بنانا ہے، کوئی یہ بھی کرنا ہے، بس ایک ہی خیال ہے کہ قرآن پڑھو اور پڑھاؤ، نبی کا دین سیکھو اور سکھاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سیکھو اور سکھاؤ، نبی کی شانیں سیکھو اور سکھاؤ، نبی کا دفاع کرو اور لوگوں کو اس کے اوپر قائل کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے سب اکٹھے ہو جاؤ۔ اگر نبی کا دفاع نہ ہوا، نبی کی عزت نہ رہی، تو تمہارے پلے ہے کیا؟ تمہیں اسلام کیسے ملا؟ تمہاری نسبت مصطفیٰ کے بغیر تم ہو کیا؟ تمہارے پاس ہے کیا؟ ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہتے رہو، اللہ تمہیں دین اسلام میں داخل نہیں ہونے دیتا جب تک تم محمد الرسول اللہ نہیں کہتے۔ تیری اور میری پہچان حضور ہے۔ یہ مسلمانوں یہ وفا کے سودے ہیں، آؤ کچھ کر لو، وقت ضائع نہ کرو، وقت ضائع نہ کرو۔ بس جس کو دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب خرچے پورے نہیں ہوتے، خرچے بڑھڑا تھی گیا، خرچے پورے نہیں ہوئے، اگے بھی تیرے خرچے پورے نہیں ہوئے ہون گے۔ 4 بچے نو 3 ٹائم دی روٹی کھوانا مشکل ہے، تو راتی میں داتا صاحب حاضری دے کے آیا، رات دے 2 بجے ہوئے سی، الحمدللہ پھر بھی اتھے دے گئے لوگ کھا رہے سے، لوگ کھا رہے سے ہے۔ اور جو چیونٹیوں کو پال رہا ہے، جو پرندوں کو پال رہا ہے، وہ تجھے نہیں پال سکتا، تجھے نہیں پال سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ تشریف لے کر جا رہے ہیں، دریا کے کنارے ایک چیونٹی کو دیکھا، منہ میں چاول کا دانہ ہے، کھڑے ہو کر دیکھتے رہے، یہ چاول کا دانہ لے کے دریا کے کنارے کیا کر رہے؟ تھوڑی دیر بعد دریا میں سے ایک مینڈک، دریائی مینڈک جب اوپر آیا، منہ کھولا، چیونٹی اس کے اندر، آپ دیکھتے رہے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت دی تھی، دریاؤں میں دیکھ لیتے تھے، ہواؤں کو کنٹرول کر لیتے تھے، ہد ساتھ ہوتی تھی، سمجھ لیتے تھے، چیونٹیوں سے باتیں کرتے تھے۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کو یہ طاقت عطا فرمائی تھی۔ اللہ اکبر، دیکھتے رہے، چیونٹی نیچے گئی، ایک کالے رنگ کا پتھر تھا، وہاں کھڑی رہی، اٹھ کے واپس آئی، اوپر آئی، مینڈک نے منہ کھولا، چیونٹی باہر، منہ میں چاول کا دانہ نہیں۔ کہا چیونٹی کدھر گئی تھی؟ اور یہ مینڈک سے دوستی، اور دریا میں تیرا کیا کام؟ عرض کیا، اے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام، اللہ نے اس دریا کی تہ میں ایک پتھر پیدا کیا، اس میں سوراخ پیدا کیے، سوراخ کے اندر ایسے کیڑے پیدا کیے جو آنکھوں سے اندھے ہیں، خود کمائی نہیں کر سکتے، خود کھا پی نہیں سکتے۔ اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی،
मैं सारा दिन चावल और दाने इकट्ठे करती हूँ, फिर मैं दरिया में नहीं जा सकती। अल्लाह ने एक मेंढक को मेरा मुआविन बनाया। वो मेंढक आता है, मुंह खोलता है, मैं उसमें बैठती हूँ, वो मुंह जाकर पत्थर से लगाता है, मैं निकलती हूँ, सुराख में दाखिल होती हूँ, कीड़े मेरा इंतजार कर रहे होते हैं, जाकर वहां तक रिस्क पहुंचाती हूँ। मैंने जब ये वाकया पढ़ा मैं हैरान हो गया। अल्लाह अकबर, दरिया की तह, उसमें पत्थर, उसमें सुराख, उसमें कीड़े, वो भी अंधे, अल्लाह उनको खुराक पहुंचाने का इंतजाम कर सकता है, तो तू तो अंधा नहीं है भाई, तेरे तो हाथ भी सलामत है, पांव भी सलामत है, अल्लाह तुझे भी पाल सकता है। अल्लाह पर यकीन रख, मेहनत जरूर कर, लेकिन जब तुझे बुलाए हय्य अलस सलाह हय्य अलल फलाह, तो ज़ौक़ शौक से उसके पास आ, ज़ौक़ शौक से उसके पास आ। ये जो तेरी दुकान पे ग्राहक आती है ना, ये अल्लाह के भेजे हुए होते हैं। तेरा मुंह देख के नहीं आंदे, तेरा मुंह देख के नहीं आंदे, अल्लाह दे भेजे हुए होंदे। ते तुम मस्जिद जाना है छलांगे लगाता हुआ, और चार फर्ज पढ़ने हैं 3 मिनट में पढ़ के, दुआ भी नहीं करता और भागा जाता है। हाँ, ज़ौक़ और शौक के साथ हाँ, वजू कर, अच्छे तरीके से तहारत कर, अल्लाह के हजूर झुक जा, सुभान रब्बियल आला पे वक्त लगा, सुभान रब्बियल अज़ीम पे वक्त लगा, रोने वाली शक्ल बना के अल्लाह से मांग। एक गाहक क्या, अल्लाह तेरे सदके से, कई फकीरों के सदके से कितने लोगों के घर चल रहे। मैं अपने मुर्शिद को देखता हूँ, 900 बच्चे वहां कुरान की तालीम हासिल कर रहे हैं, गरीबों के बच्चे, और 500-700 के करीब वहां पर घर ऐसे हैं जहां अल्हम्दुलिल्लाह हजरत साहब वहां उन घरों की खिदमत करते। एक फकीर, एक अल्लाह वाला, साढ़े को 4 बच्चे नहीं पाले जाते, उत्थे 1500 बंदा 3 टाइम लंगर खा रहे। खिलाता तो खुदा है, लेकिन यकीन के साथ है। अल्लाह तुम्हारे यकीन और तवक्कुल के साथ, रब पे यकीन रखो, फिर हाथ हिला के देख, अल्लाह तुझे अपनी शान के मुताबिक देगा। इसलिए मुसलमानों, आओ मिलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के ऊपर मेहनत कर, और उधर बैठो उन लोगों के साथ जहां जिक्र मुस्तफ़ा तुम्हें कसरत से मिल जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान हो, जहाँ नबी की दिफा के ऊपर बात हो, हजूर का दरूद पढ़ा जाए, सलाम पढ़ा जाए। मैं आला हजरत को पढ़ता हूँ ना, मैं हैरान हो जाता हूँ, कैसा कॉन्सेप्ट दिया। आला हजरत के अशार सिर्फ शेर व शायरी नहीं, सिर्फ पोइट्री नहीं, आला हजरत के इशार एक जंग है, कुफर इस्लाम की जंग है। जहां जहां ये नबी की शान बयान करते हैं, वहां वहां हजूर के दुश्मनों को जवाब भी देते हैं। हाँ, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने। मैंने ये शेर पढ़ा, मैं कहा ये शेर नहीं, ये काफिरों को जवाब है आला हजरत का, ये खबरदार, व रफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह का वादा है मेरे नबी का परचम बुलंद रहेगा और क़यामत तक उनका चर्चा रहेगा, क्योंकि जिसका जिक्र अल्लाह बुलंद कर दे उसे कोई नीचे गिरा नहीं सकता। अल्लाह हजरत के एक एक शेर का लफ्ज, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए अजीज़ान गिरामी, आओ मिलकर अल्लाह का जिक्र करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानों की हिफाजत करते हैं। जब काफिर फेसबुक इधर उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके और कंपटीशन करवाने की सोच रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? सुबह उठे हैं जी, दुकान पे गए, 2 सूटे मारे, मूछों को वट दिया, आके 2-4 गालां कढ़ियां, फिर सो गए। हैं जी, सुबह उठे, फिर बस मैं तो हजूर का गुलाम हूँ। गुलामी ऐसे नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तहदीस नेमत के लिए बयान कर रहा हूँ, कोई अपनी शान बयान नहीं कर रहा। मैं तो गुनाहगार खताकार बंदा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर सांस इस नीयत से गुजारता हूँ कि ये सांस हालत जिहाद में गुजरे, हालत जिहाद में गुजरे। अल्लाह मेरे सांसों को कबूल कर, मैं तेरे महबूब के दीन की फतह और नुसरत के लिए काम करूँ। मैंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह निश्तर में, मैं निश्तर के किसी वार्ड में नहीं मरना चाहता, मैं फालिज के साथ नहीं मरना चाहता। हाँ, मैं जहां खड़े होकर तेरे नबी की शान बयान कर रहा हूं, बस उस वक्त मुझे उठा लेना जब मैं तेरे महबूब के दीन की खिदमत में मसरूफ हूं। अल्लाह अकबर। अजीज़ान गिरामी, आइए आप भी कुछ करें, और कुछ नहीं, अपने बच्चों को हजूर का गुलाम बना दें। आज से अपने घर में दुरूद शरीफ की महफिल शुरू कर दें। बरकत भी होगी, इज्जत भी होगी, रहमत भी होगी, शिफा भी होगी। जहां 1 दफा दुरूद पढ़ा जाता है, वहां अल्लाह उस दिल पर 10 दफा रहमत भेजता है। और वो दिल कितना अच्छा होगा जहां 10 दफा अल्लाह की रहमत आती होगी। है, उस दिल में से गफलत नहीं निकलती तो किस दिल में से निकलती है? पढ़ते दरूद हो, अल्लाह तुम्हारे दिलों को नरम कर देता है, साफ कर देता है। और जो कसरत से दरूद पढ़ता हो, उसका दिल तो हर वक्त रहमत इलाही में होता है। हाँ, फरमाया जो सबसे ज्यादा कसरत से दरूद पढ़ता है, वो सबसे ज्यादा करीब मेरे साथ क़यामत में होगा। इसलिए मुसलमानों, सादा सा वजीफा बता रहा,
سادہ سا وظیفہ بتا رہا ہوں. جب گھر آؤ گھر میں ایک وقت رکھ لو. مغرب کے بعد اگر سارے بچے اکٹھے ہوتے ہیں یا عشاء کے بعد اکٹھے ہوتے ہیں, موسم کا حساب رکھ لیں اور پھر اپنے ڈرائنگ روم میں, کامن روم جس کو کہتے ہیں, وہاں پر ایک چادر بچھا لیجئے, تھوڑی سی خوشبو لگا لیجئے اور وہاں پر گٹھلیاں رکھ لیجئے, تسبیح کے دانے رکھ لیں. موٹی تسبیح کے دانے ملتے ہیں بازار سے, 1000-1500 کے آپ کو 1000 دانے مل جائیں گے, 10 تسبیحیں مل جائیں گے, وہ رکھ لیجئے. بیٹھ جائیے, امی ابو بچوں کو بلا لیجئے, بہوؤں کو بلا لیں, بچے بیٹھ جائیں, سارے مل کر حضور پر 15 منٹ صرف درود بھیجیے. بس آپ دیکھیں گے اللہ آپ کے دلوں کو نرم کر دے گا. جو داڑھی رکھنا چاہتا ہے نہیں رکھ سکتا, یہ کام کرے. جو نماز جس سے چھوٹتی ہے یہ کام کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی محفلیں سجاؤ, پریکٹیکلی, کلیکٹیولی, انڈیویجولی نہیں. انڈیویجولی میں نے اپنے لیے درود پڑھ لیا, ٹھیک ہے جی, چلو جی. نانیاں دادیاں بیٹھی ہوئی ہیں تخت پوش کے اوپر, تسبیح پھیری جا رہی ہیں, تو پتر سارے فلمیں دیکھی جا رہے ہیں. ہاں, اور بٹھاؤ. بڑوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ بڑے بزرگوں کا کام یہی ہوتا ہے اپنے پوتے پوتیاں نواسے نواسیوں کی تربیت کر کے دنیا سے رخصت ہو. اب اور تو کوئی کام کرنا نہیں, نانا جی نے دادا جی نے نوکری کرنی نہیں, بچے خدمت کرتے ہیں الحمدللہ. اب کیا کرنا ہے سارا دن؟ بچوں کو بٹھاؤ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بیان کرو, سیرت مصطفیٰ کی کتاب اٹھا لیجئے, ضیاء النبی اٹھا لیجئے, ایک طرف سے شروع کیجئے, حضور کی شانیں بیان کریں. آپ کے بچوں کو پتا ہو کہ ہم جس محبوب نبی کے امتی ہیں اس کی شان کیا ہے. وہ تو خشک لکڑیوں سے باتیں کرتا, اور پتھر بھی اس کو سلام کرتے. پنگوڑے میں تھے, اشارہ کرے تو چاند ستاروں کے کھلونے بن جاتے. ہاں, بتاؤ یار اپنے بچوں کو. آج بچے کو پوچھئے حضور دی ایک گل سنا دے, گل نہیں آندی دوسری. ان کے آئیڈیلز بدل گئے. کسی بچے سے پوچھیں تمہارا آئیڈیل, سپر مین, سپائیڈر مین, ان کے بستے کے اوپر, ان کے ٹوتھ پیسٹ کے اوپر ہر جگہ سپائیڈر مین اور آئرن مین بنا ہوا ہے. ان کو کیا پتا ابو بکر کی سیرت کیا ہے, عمر کی سیرت کیا ہے, علی کی شان کیا ہے, عثمان کی حیا کیا ہے. وہ سمجھاؤ یار, وہ کچھ سمجھاؤ, اور 10-15 منٹ اپنے بچوں کے لیے کاٹ لیا کرو یار. اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے, اللہ کرم نازل فرمائے. سادہ سا عقیدہ ہے, قرآن نے سکھایا ہے. جس جماعت میں جن لوگوں کے پاس کثرت ذکر مصطفیٰ مل جائے صلی اللہ علیہ وسلم, محبت اور ذوق شوق ذکر مصطفیٰ, ذوق ذکر مصطفیٰ, شوق ذکر مصطفیٰ, کثرت ذکر مصطفیٰ جن لوگوں کے پاس مل جائے ان کے ساتھ جڑ جاؤ. بس الحمدللہ تمہارے اوپر بھی اللہ کی رحمتیں ہو جائیں گی. اللہ سب کا حامی و ناصر ہو.